ارسلہ، تم ایک بار سحر سے پوچھو کہ میں اسے کیسا لگتا ہوں، میں نے جھجکتے ہوئے ارسلہ سے کہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ او ہو، تو بات یہاں تک پہنچ گئی۔ میں کباب میں ہڈی کیوں بنوں؟ تم سحر سے خود پوچھ لو۔ ارسلہ نے لاپرواہی دکھائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم میری دوست ہو، کیا میرا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتی؟ دوست ہوں، اسی لیے تو تمہیں بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں۔ تم سحر سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کس بات کا ڈر ہے، میں بات کر لوں گا۔ ہاں، تمہیں کرنی بھی چاہیے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ وہ مان جائے۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی کہ میرے دوست کو اس کی محبت مل گئی۔ ارسلہ مسکرا کے کہہ رہی تھی، اور میں اس کے اعلیٰ ظرف کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی، اس بات کا انکشاف مجھ پہ اس وقت ہوا جب میں نے اس کی اور اس کی ممانی کی باتیں سنی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ماتھے پہ ایک شکن نہیں دیکھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہماری ایک آدھ ملاقات ہی ارینج کروا دو۔ کہنے لگی ہاں، یہ میں کر سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ سحر سے اس نے کیا کہا کیا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن 4 دن کے بعد میں اس کے بنگلے کے باہر گاڑی کا ہارن دے رہا تھا، اور وہ سحر کا ہاتھ پکڑ کے میرے پاس آئی۔ پھر فرنٹ ڈور کھولا۔ بیٹھو سحر۔ آپ بھی میم؟ سحر کچھ نروس ہو رہی تھی۔ او ہو، صرف بات کرنا چاہتا ہے تم سے، کھا تھوڑی جائے گا تمہیں۔ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے ارسلہ کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ رکھا تھا۔ سحر، یہ کیا بچپنا ہے؟ دیکھو، تم سحر کو بالکل پریشان نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اوکے میڈم، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کی سحر کو۔ میں کچھ شوق ہوا۔ ارسلہ نے اپنا ہاتھ سحر کے ہاتھ سے چھڑوایا اور فرنٹ ڈور بند کر دیا۔ اوکے، تو مجھے یہ کہہ کے وہ اندر چلی گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سحر ابھی بھی نروس لگ رہی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا بات ہے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ پہلی بار تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ مجھے اکیلے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ارسلہ آپ ہی کو کیوں نہیں لے کے جا رہا ہے؟ کیونکہ جو بات میں تمہیں کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں اس کا تعلق تم سے ہے یا پھر مجھ سے ہے، بیچ میں تیسرا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی تیسرے کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ زیادہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل فرینڈلی تم سے بات کروں گا، اور تم بھی اپنی ہر بات کے لیے آزاد ہو، جو تمہارا دل چاہے تم کہہ سکتی ہو۔ میری طرف سے تمہیں ذرا بھی پریشر نہیں کیا جائے گا۔ پلیز اب یہ گھبرانا چھوڑو۔ میری بات کا اس پہ یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی انگلیاں چٹکانا چھوڑ دی۔ میں اسے ریسٹورنٹ میں لے کے آ گیا۔ مینیو کارڈ سحر کی طرف بڑھایا۔ آرڈر کرو، کیا کھانا پسند کرو گی؟ نہیں، کچھ نہیں، صرف اورنج جوس۔ میں نے 2 اورنج جوس منگوائے۔ سحر دیکھو، جو بات میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ تم مکمل طور پہ اس بات سے انجان ہو، کیونکہ کچھ باتوں کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوالٹی تمہارے اندر موجود ہے۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ وہ نظریں جھکائی میری بات سن رہی تھی، اور میں اس کے چہرے کو بڑی توجہ سے اور لگاوٹ سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پہ ایسا کیا تھا، مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسی کون سی کشش تھی جو مجھے کھینچتی چلی جاتی تھی، لیکن مجھے نام دینا نہیں آ رہا تھا۔ سحر، میں تمہارے لیے پروپوزل بھیجنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری رائے بھی مجھے پتہ چل سکے۔ حالانکہ جو کچھ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے، میں 100% شور ہوں کہ صرف میرے دل میں ہی تمہارے لیے ایسے جذبات نہیں ہے، تم بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ سوچتی ہو۔ وہ ممانی کہہ رہی تھی کہ آپ ارسلہ آپی سے محبت کرتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جھجکتے ہوئے اس نے بات مکمل کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ میرے جواب نے شاید اسے مطمئن نہیں کیا، لیکن میرے گھر میں سب کو یہی لگتا ہے کہ آپ ارسلہ آپی سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھو، میں یہاں پہ تم سے یہ ڈسکس کرنے نہیں آیا کہ تمہاری فیملی والے کیا سمجھتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں۔ سحر، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نہیں جانتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، اور اگر میرے دل میں آپ کے لیے کچھ ہے بھی تو میں اس مقام پہ ہرگز نہیں ہوں کہ پیچھے پلٹ نہ سکوں۔ بس میں نہیں چاہتی کہ میں کسی اور کے ارمانوں کے بنائے ہوئے محل کو توڑ کے اپنا گھر بساؤں۔ اگر ارسلہ آپی آپ کو پسند کرتی ہیں تو آپ بے شک
مجھے برا نہیں لگے گا۔ میں نے گہری سانس لی، اس کی بات کو بڑی خاموشی سے سنا۔ اورنج جوس آ چکا تھا، اب وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ میں تمہاری محبت میں اس مقام پہ ہوں کہ میں واپس نہیں پلٹ سکتا، اور بلیو می ارسلہ اتنی کم ظرف نہیں ہے کہ اس بات کو اہمیت نہ دے۔ میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی امی کو بھیج دیجئے۔ اگر میری نانی اور ماموں کو اعتراض نہ ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کا جواب میرے اندر ایک سکون سا بھر گیا تھا۔ میں نے اسے گھر چھوڑ دیا، اپنا رشتہ بھی بھیجا۔ 15 دن کے بعد ان کی طرف سے رضامندی کا جواب آیا، اور یہ 15 دن میرے بڑی مشکل سے گزرے۔ جب بھی میں ارسلہ سے پوچھتا کہ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے تو ہنسنے لگتی۔ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ارے بھائی، میری فیملی کو ذرا غلط فہمی ہو گئی تھی، انہیں لگا کہ شاید تم مجھے پسند کرتے ہو۔ اب ایک ایک کو سمجھانے میں مجھے بہت وقت لگ رہا ہے کہ ہم دونوں صرف اچھے دوست ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ 15 دن بعد جب راضی نامہ ملا تو جا کے مجھے سکون ملا۔ بڑی دھوم دھام سے ہماری منگنی ہوئی۔ اپنے ہاتھ سے میں نے اپنے نام کی انگوٹھی سحر کے ہاتھ میں پہنائی۔ شرمائی ڈری ڈری سی، وہ مجھے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نانی کا کہنا تھا کہ وہ ابھی 12ویں جماعت میں پڑھتی ہے، جیسے ہی وہ BA کمپلیٹ کرے گی تو اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اور میرا یہ حال تھا کہ مجھے یہ 2 سال 2 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ میں فون پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن محترمہ کے پاس 101 بہانے ہوتے تھے۔ بس تھوڑی سی دیر بات کرتی تھی، پھر بہانہ بنا دیتی تھی، فون بند کر دیتی تھی۔ منگنی کے بعد سے وہ اپنی نانی کے گھر رہنے لگی، بلکہ میرا آنا جانا ارسلہ کے گھر ویسے ہی رہتا جیسے پہلے تھا۔ آفس کی بات ختم ہونے کے بعد ارسلہ کافی بنا کے لے آئی تھی۔ میں نے کہا کہ اب تم بھی کسی کو پسند کر لو تاکہ تمہارے گھر والوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ میری بات سن کے ہنسنے لگی۔ ارے بھائی، میری زندگی میں آنے والا کوئی شخص عام سا نہیں ہو سکتا۔ میں بہت خاص ہوں مسٹر عیسیٰ، اس لیے آنے والا بھی بہت خاص ہوگا، اور خاص لوگوں کے آنے میں وقت لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ سحر مجھ سے پردہ کیوں کرنے لگی ہے؟ یار فون پہ بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی، ملنے کا کہو تو صاف انکار۔ یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ میرے جیسی نہیں ہے۔ تم اس سے وہ سب ایکسپیکٹ مت کرو جو مجھ سے کرتے ہو کہ جب بلاؤ گے میں چلی آؤں گی۔ وہ شائع قسم کی لڑکی ہے، بلکہ ہمارے خاندان میں ایک وہی شائع ہے، بہت اچھی ہے، اور تم اس کے ساتھ بہت خوش بھی رہو گے۔ ارسلہ مسکرا کے یہ کہہ رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ 1 سال گزر گیا تھا ہماری منگنی کو، اور اس 1 سال میں محترمہ کا یہ عالم تھا کہ میں کبھی اسے دیکھنے کی غرض سے اس کے نانی کے گھر چلا بھی جاتا تو سارا خاندان میرے آس پاس بیٹھ کے مل لیتا، لیکن اس کی ایک جھلک دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ مجھے مایوس واپس آنا پڑتا، اور آج تو جیسے میرے صبر کی انتہا ہو گئی۔ میں نے اسے فون کیا۔ ہیلو عیسیٰ، بڑے میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے میں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے آتا ہوں؟ بڑی ظالم لڑکی ہو، سارا خاندان میرے پاس بیٹھ جاتا ہے، بس ایک تمہیں شرم آتی ہے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا مجھے دیکھنے کو؟ میری بات پہ ہنسنے لگی۔ میں تو دیکھ لیتی ہوں۔ اس کے جواب پہ مجھے بڑا غصہ آیا۔ کمرے سے چھپ چھپ کے، تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہاری پڑھائی چھڑوا دوں، جو میں نہیں چاہتا، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو؟ پتہ ہے کتنی شدت سے دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو۔ سمجھا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا جواب میرے اندر مزید آگ سی لگا جاتا تھا۔ اور چھپ چھپ کے مجھے دیکھنا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ آئی سویر سحر، میں کل ہی اپنی امی کو تمہاری نانی کے گھر بھیجوں گا شادی کی تاریخ پکی کروانے کے لیے، اور پھر تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ 15 دن کے اندر اندر تم سے شادی کر کے تمہیں لے آؤں گا، سمجھی؟ میری بات پہ وہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ عیسیٰ پلیز ایسا مت کیجیے گا، مجھے پڑھنا ہے آگے، پلیز۔ ہاں تو پھر اپنی شکل دکھا دیا کرو نا۔ اچھا میں آپ کو اپنی پک بھیج دیتی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ اچھا چلو تصویر ہی بھیج دو، اسے ہی دیکھ کے گزارا کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنی تصویر بھیج دی۔ پہلے سے زیادہ پیاری لگنے لگی تھی۔ چہرے پہ اتنے رنگ تھے کہ کئی گھنٹے میں اس کی تصویر دیکھتا رہا، اور وہ سب رنگ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ وہ مجھے کتنا چاہنے لگی ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ نہیں، لیکن ہم دونوں کی محبت لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔
اس کا چہرہ کسی کھلی کتاب کی طرح تھا، ہر جذبے کو مجھ پہ عیاں کر دیتا تھا، اور یہ بات میں اس سے کئی بار کہہ چکا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے کوئی جادوگر لگتے ہیں، میری ہر کیفیت کو سمجھ جاتے ہیں، میری آنکھیں کیا کہتی ہیں، میرا چہرہ کیا بولتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں جادوگر ہی ہوں، اور اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری محبت کا جادو تمہارے بھی سر پہ چڑھ کے بولنے لگا ہے۔ جیسے ہی میں رومانٹک بات شروع کرتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے تھے۔ عیسیٰ، مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ وہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی اور فون کھڑاک سے بند ہو جاتا تھا۔ چند روز بعد مجھے ارسلہ کا فون آیا، عیسیٰ گھر کب آؤ گے؟ تمہارے لیے ایک بہت بہت زبردست سرپرائز ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا سرپرائز ہے؟ سحر میرے گھر آئی ہے، میں آج آفس میں ہوں اور تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ تمہارے لیے ایک بہت بہترین چانس ہے، چاہو تو اس سے بات کر سکتے ہو، ملاقات بھی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا واو یار، کتنی اچھی ہو تم۔ ہاں بہت اچھی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے آدھا گھنٹہ لگے گا اور پھر میں بھی آ جاؤں گی۔ آج کافی سحر کے ہاتھ کی پئیں گے اور خوب باتیں کریں گے، موج مستی کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گاڑی ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا رخ ارسلہ کے گھر کی طرف کر دیا۔ راستے میں سے ایک گلاب کے پھولوں کا بوکے خریدا۔ گاڑی کے ہارن پہ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں لاؤنج میں آیا تو سحر جس کمرے میں رہتی تھی وہاں سے مجھے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ سحر، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ تمہارا میرا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ میں دبئی کیا گیا، پیچھے سے تمہارا رشتہ نانی نے کہیں اور طے کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ ایک نوجوان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم سے کہہ کے گیا تھا نا کہ اتنے پیسے ضرور کما لوں گا کہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکوں۔ پھر تم نے کیسے کسی اور سے محبت کر لی، جبکہ تم تو میری محبت کی دعوے دار تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی، ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کیا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے بیچ میں۔ اس سے زیادہ شاید سننے کی تاب میں نہیں رکھتا تھا۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے کھل گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وسیم بھا؟ وہ نوجوان آنکھوں میں آنسو لیے سحر کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سحر کی نظر مجھ پہ پڑی تو حیران رہ گئی، اور وہ نوجوان بھی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگا۔ عیسیٰ، میرے ہاتھوں میں پکڑا گلاب کے پھولوں کا بوکے زمین پہ گرا۔ میں اس لڑکی کو بہت معصوم سمجھتا تھا، بہت ٹوٹ کے میں نے اسے چاہا تھا۔ اس کی معصومیت پہ میں شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا جو مجھے اب نظر آیا تھا؟ وہ میرے پاس آ گئی، میری بات سنے۔ میں نے کہا اب سننے کو رہ کیا گیا ہے؟ نہیں سحر، اب سننے کو کچھ نہیں رہ گیا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گیا، تیز قدموں سے لاؤنج کا دروازہ بھی عبور کر گیا۔ عیسیٰ، آپ یوں نہیں جا سکتے، آپ میری بات سنیں۔ وہ میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، میرا بازو پکڑ لیا۔ میری بات سنیں۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بڑی بے دردی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے الگ کیا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ محبت کسی اور سے کرتی تھی، اس کے ساتھ نہ جانے کون کون سی حدیں پار کر چکی ہو، پھر میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ یہ سن کے وہ رونے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میری بات تو سنیں۔ لیکن میں وہاں مزید رک نہیں سکتا تھا۔ اس لڑکی کا جو روپ میں نے دیکھ لیا تھا میرے اندر مزید ضبط نہیں تھا۔ اگر کچھ دیر میں اور وہاں رکتا تو شاید اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا۔ رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں گھر پہنچا تھا، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو رونے سے روک نہیں پایا تھا۔ اگر آنکھوں سے آنسو نہ گراتا تو شاید دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ پھٹ جاتی۔ اتنا بڑا دھوکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی یوں بھی میری آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد میرے نمبر پہ سحر کی کال آئی، اور یہ پہلی بار آئی تھی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے میسیجز آنے لگے کہ عیسیٰ، خدا کے لیے میری بات سن لیں۔ میں نے فون آف کر دیا۔ پوری رات میں نے کانٹوں پہ گزاری، لیکن صبح میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا امی، آپ سحر کی نانی کے گھر جائیں اور رشتے سے انکار کر دیں۔ یہ سن کے میری والدہ حیران پریشان ہوئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ امی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سحر کے رشتے سے انکار کر دیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میری والدہ کہنے لگیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ کیا خرابی ہے اس بچی میں؟ میں نے کہا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میری والدہ کہنے لگیں دیکھو بیٹا، مجھے ایسا نہیں لگتا، تم کوئی جذباتی فیصلہ کر رہے ہو۔ امی، میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کر رہا،
اگر آپ نے میرا اس کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا تو میں خود جا کے انکار کر دوں گا۔ اگر میں مزید اس رشتے میں مقید رہا تو میرا دم گھٹ جائے گا اور میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ خدا کے لیے، میں چلا کے بولا تھا۔ میری والدہ میری حالت دیکھ کے گھبرا گئی اور انہوں نے جا کے انکار بھی کر دیا۔ میرے نمبر پہ بار بار سحر کی کالز آ رہی تھیں۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ ارسلہ کی کال آئی کہ عیسیٰ کیا ہو گیا، رشتہ کیوں ختم کر دیا؟ ایک بار سحر کی بات تو سن لو۔ میں نے کہا میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں نا، کچھ بھی سننے کے لیے باقی نہیں رہ گیا۔ دیکھو، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم جو اسے سمجھتے ہو وہ ویسی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو کیا تم جانتی تھی کہ وہ اپنے کزن وسیم کو پسند کرتی تھی؟ ان دونوں کی کمٹمنٹ تھی۔ ارسلہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یار میں تمہیں کیا بتاتی، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ ہاں وسیم اسے پسند کرتا تھا یہ میں جانتی تھی، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کیا کچھ تھا کیا نہیں اس کا علم مجھے نہیں تھا۔ بائی گاڈ مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ لڑکی بہت محتاط تھی اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وسیم اس کی خاطر دبئی میں جاب کر رہا ہے۔ اصل میں وسیم اس کے چچا کا بیٹا تھا اور اتنا زیادہ امیر نہیں تھا جتنے کہ ہم لوگ ہیں، لیکن اسے پسند کرتا تھا۔ کئی بار نانی کے گھر بھی آیا، ہمارے گھر بھی۔ وہ لوگ ویسے نہیں تھے، لیکن ان کے بیچ کیا عہد و پیمان ہوئے یہ ہمیں نہیں پتا۔ بات تو اب کھل کے سامنے آئی ہے۔ میں نے چند دن کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، میں اندر سے بالکل ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ آفس کے کمرے میں سگریٹ پی پی کے دھواں پھیلا چکا تھا۔ جب ارسلہ میرے کمرے میں آئی، میری بڑی ہوئی شیو دیکھ کے، ٹوٹی حالت دیکھ کے، اسے شاید مجھ پہ ترس آیا۔ عیسیٰ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ اگر سحر کے بغیر نہیں رہ سکتے تو بھول جاؤ کہ اس کے اور وسیم کے بیچ میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ وہ ابھی بھی تم سے شادی کر لے گی۔ میں نے کہا نہیں، اب وہ میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ ارسلہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میری بات پہ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی۔ نہیں، تم شاید کوئی جذباتی فیصلہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا اس وقت مجھے ایک دوست کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، اور تم سے زیادہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ خدا کے لیے انکار مت کرو۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جتنا تم مجھے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہو کوئی اور لڑکی نہیں کر سکتی۔ کاش یہ سحر میری زندگی میں نہ آتی تو میرا انتخاب تم ہوتی ارسلہ۔ میں انکار نہیں سننا چاہتا، بڑے مان سے تم سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے میرا مان نہ توڑنا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن جانا تو تمہیں ابھی بھی میری نانی کے گھر پہ ہی پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں صرف بارات لے کے آؤں گا۔ تم اپنی نانی کو اپنے گھر پہ بلا لو، مجھے اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھنی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ارسلہ کے ماموں اور نانی میرے سامنے شرمندہ تھے، کیونکہ انہیں بھی کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میں نے شادی کا بھی کہہ دیا اور یہ بھی پیغام دیا کہ خدا کے لیے سحر میری شادی میں نہیں آئے گی، اور وہ نہیں آئی۔ میری شادی ارسلہ سے ہو گئی۔ شادی کی رات میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نبھاتا، اور اس نے تقاضا بھی نہیں کیا۔ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، جب تم ٹھیک سمجھو تب ہم اپنے اس نئے رشتے کو قائم کریں گے۔ ابھی ہم اسی پرانے رشتے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وقت ایک خبر بھی میں نے اسے سنائی کہ میں پاکستان چھوڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے لندن میں جاب مل رہی ہے اور وہ اتنی اچھی ہے کہ مجھے یہاں بزنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور میں اپنی والدہ کو بھی لے کے جانا چاہتا ہوں اور تمہیں بھی۔ حالانکہ ارسلہ کو شروع سے ہی بزنس کرنے کا شوق تھا، لیکن اس نے میری خاطر اپنے اس شوق کو بھی ختم کر دیا۔ میں اپنی والدہ اور ارسلہ کے ساتھ 2-3 دنوں میں ہی لندن چلا گیا تھا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ لڑکی جو ابھی تک میری ہر بات کو سمجھتی آئی تھی، میں اس کے ساتھ زیادتی کیسے کروں۔ ابھی تک اس نے مجھے محسوس تک نہیں کروایا تھا کہ ہمارے رشتے کی نوعیت بدل گئی ہے۔ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، اس لیے ایک بے وفا لڑکی کی یاد دل میں بٹھائے ارسلہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تو میں نے کہا کہ میرے پاس آؤ۔ میری بات پہ پہلے تو ارسلہ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ عیسیٰ اگر تم جبراً یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو پلیز، میں تمہیں ابھی اور وقت دے سکتی ہوں،
وی آر فرینڈس۔ میں نے کہا آ جاؤ ارسلہ پلیز، جب تک تم میرے قریب نہیں آؤ گی سحر کا سحر میرے دماغ اور دل سے نہیں جائے گا، اور میں اس لڑکی سے صرف نفرت کرنا چاہتا ہوں اور بہت شدت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ۔ پتہ نہیں میں کیا چاہ رہا تھا، وہ تیار ہو کے میرے پاس آ گئی۔ میں اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ پتہ نہیں مجھے یہ سب کچھ اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ آج میں ہر صورت میں ساری حدیں پار کر لوں گا، اس لیے میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا، اور ارسلہ نے میرا ساتھ بھی دیا تھا۔ رات کو کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے برابر میں سحر ہے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا، سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ میں نے جلایا۔ ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا کہ سحر لیٹی ہے۔ میں غور غور سے آنکھیں پھاڑ کے ارسلہ کا چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، رخسار، سب کچھ سحر کا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پہ مارنی شروع کی۔ یہ لڑکی میرے دماغ سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ میں اس بات کا احساس ارسلہ کو کبھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ جب بھی میں اس کے قریب آتا ہوں تو کس اذیت سے گزرتا ہوں، کیونکہ قربت کے لمحات میں مجھے ارسلہ کے چہرے میں سحر کا چہرہ نظر آتا تھا، اور میں کس اذیت سے وہ وقت گزارتا تھا یہ میں جانتا تھا۔ اپنے آپ کو میں نے بہت زیادہ مصروف کر لیا کام میں، سگریٹ بہت زیادہ پینے لگا۔ میری طرف سے ارسلہ پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ بہت جلد اس نے وہاں پہ آس پاس کئی خواتین سے دوستی کر لی، ان کے ساتھ کٹی پارٹیز میں جاتی۔ میری والدہ گھریلو قسم کی خاتون تھیں، انہیں گھر پہ رہنا زیادہ پسند تھا۔ ارسلہ جب سکرٹس اور شرٹس پہنتی تو میری والدہ مجھے گھور گھور کے دیکھتی تھیں۔ تمہاری شرم تو لگتا ہے مر گئی ہے، بیوی کو کوئی روک ٹوک ہی نہیں کر سکتے، یہ کیا اس کے پہننے کا لباس ہے؟ میں نے کہا امی حد سے زیادہ روک ٹوک میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے میرے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میں اس کا احسان مند ہوں جو اس نے مجھ جیسے ٹوٹے ہوئے شخص کو اپنایا ہے۔ میں بہت کم ارسلہ کے قریب جاتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے اور وہ شکوہ تک نہیں کرتی تھی، تو یہ اس کا احساس ہی تھا مجھ پہ۔ ہماری شادی کو 6 ماہ گزرے تو وہ پریگننٹ ہو گئی۔ نہ میں پہلے خوش تھا اور نہ ہی اب کوئی خوشی تھی۔ اب تو یوں تھا جیسے میرے اندر سے خوشی کے اور غم کے ہر جذبات ماند پڑ چکے تھے، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں خوش رہوں، میں چاہتا تھا کہ میرا وقت ارسلہ کے ساتھ بہت اچھا گزرے، اور میں جبراً خوش رہنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ اندر سے چاہے نہیں بھی ہوتا تھا، لیکن باہر سے ظاہر کرتا تھا کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ آج بھی ہم ایک پارٹی سے واپس آئے تھے۔ ارسلہ نے ساڑی پہنی ہوئی تھی اور وہ بھی سلیو لیس۔ اس کے دودیا بازو دیکھ کے بھی میرے اندر کوئی ہلچل نہیں مچی۔ وہ اپنے ایئر رنگز اتار رہی تھی۔ پتہ ہے تمہیں عیسیٰ، پارٹی میں سب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایک پرفیکٹ کپل ہیں، اور وہ جو مسز جوزف تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے گاڈ نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ میں اس کی بات غائب دماغی سے سن رہا تھا، اپنا سگریٹ سلگا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ وہ اپنی جیولری اتار کے پلٹ کے مجھے دیکھنے لگی۔ ہاں ایسا تو ہے، میں بہت لکی ہوں کہ میری زندگی میں تم آئی۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ لگتا تھا جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہ نہ کرتا تو پھر اور کیا کرتا؟ ارسلہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میری بیٹی بے حد خوبصورت تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے نقوش ارسلہ جیسے نہیں تھے، رنگت بے شک اس کے جیسی ہی سفید تھی۔ میں جب اس کو دیکھتا تو لگتا تھا جیسے آنکھیں، ناک، چہرہ اس نے سحر کا چرایا ہے، حالانکہ شاید ایسا نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی مجھے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے چہرے میں کیوں نظر آتی تھی۔ میں ٹھیک سے انابیہ سے پیار بھی نہیں کر پاتا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ مجھے سحر جیسی لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وقت گزرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گا، وہ مجھے یاد تک نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں یہ عالم تھا کہ میں چاہ کے بھی اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 2 سال کے بعد میں ایک بیٹے کا بھی باپ بن گیا۔ ارسلہ ابھی تک ویسی کی ویسی تھی، جم جاتی تھی، اپنا خیال رکھتی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی اس کی فٹنس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، ویسے کی ویسی لگتی تھی۔
ہنستی تھی، مسکراتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی، بس میں اپنے مقام پہ نہیں تھا۔ 6 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے بعد مجھے پاکستان جانا پڑا۔ ارسلہ کی بھی نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ پاکستان جانا ہماری مجبوری تھی۔ ہمیں 2 مہینے وہیں رہنا تھا، پھر ہمارا ویزا دوبارہ سے لگتا۔ کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی تھی کہ پاکستان آنا ہم دونوں کی مجبوری بن چکا تھا۔ اپنا گھر تو میں بیچ چکا تھا، اس لیے ارسلہ کے گھر پہ ہی ہم لوگ آئے۔ میری بیٹی 4 ساڑھے 4 سال کی تھی اور بیٹا 2 سال کا۔ گھر صاف تھا، ملازمہ بھی موجود تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سو چکے تھے۔ اگلے روز ارسلہ کہنے لگی کہ اسے اپنے ماموں اور ممانی سے ملنا ہے۔ مجھے بھی فورس کرنے لگی، لیکن میں نہیں گیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ 2 مہینے بہت جلدی گزر جائیں، وقت کو پر لگ جائیں، یا پھر میرا کبھی بھی سحر سے کوئی سامنا نہ ہو۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے 15 دن ہی گزرے تھے جب میرے ایک دوست نے مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی پہ بلایا۔ مجھے اکیلے ہی جانا تھا اور جامی نے بہت اصرار کیا تھا۔ میں اس کے بھائی کی شادی پہ چلا گیا، تحفہ بھی لے کے گیا تھا۔ وہاں میری جان پہچان کا کوئی نہیں تھا، بس جامی سے کچھ دیر ہیلو ہائے ہوئی اور پھر میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ میرے پیچھے ٹیبل پہ 2 میاں بیوی بیٹھے تھے۔ خاتون کی میری جانب پشت تھی اور اس کا شوہر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک 5 سال کی بچی بھی تھی جو فراک پہنے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ غیر اہم سا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں اسامہ؟ آواز تھی یا کوئی کرنٹ؟ بے ساختہ میں پیچھے پلٹا تھا۔ اس شخص کا ہاتھ سامنے بیٹھی اس کی بیوی کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ کیا ہوا؟ اب تو میں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ 3 سال ہو گئے ہماری شادی کو، اور تمہارا یہ حال ہے کہ ابھی تک مجھ سے شرماتی ہو۔ جب بھی کمرے کی کنڈی لگانے لگتا ہوں تمہارا رنگ اڑ جاتا ہے۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ کی یہ جو حیا ہے یہ ہمیں آپ کا دیوانہ کر چکی ہے۔ بس بھی کریں، باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ یہ آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص میری عمر کا تھا یا شاید مجھ سے 2-3 سال بڑا ہوگا۔ سچ کہہ رہا ہوں سحر، تمہارا سحر مجھ پہ چڑھ گیا ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، اگر بیوی حیا دار ہو تو مرد کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی بھی تمہارے پاس آؤں تو تمہارے چہرے پہ پھیلے حیا کے رنگ مجھے پاگل کر دیتے ہیں، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ شیزا کے مرنے کے بعد میری زندگی بس گزرے گی، مجھے کسی اور سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ 5 سالہ بچی مما مما کہتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ چلے نا، مجھے آپ کو اپنی ایک دوست سے ملوانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ رہی تھی۔ اچھا بابا چلو۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی اور اس نے پلٹ کے میری طرف رخ کیا، مجھ پہ نظر پڑتے ہی وہ پتھر کی ہو گئی۔ پتھر کا تو میں بھی ہو چکا تھا۔ کچھ پل وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا، چہرے پہ وہی معصومیت تھی۔ اس کے شوہر کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ یہ وہ تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ ماما، اس بچی نے پھر پکارا تو وہ بری طرح سے چونکی، بری طرح سے گڑبڑا کے رہ گئی۔ میں بھی نظریں جھکا گیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے۔ سامنے ڈی جے پہ ایک گلوکار بھی بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کی پسند کے گانے گا رہا تھا۔ وہ وہاں جا چکی تھی، اگلی نشست پہ کہیں بیٹھ گئی۔ بیچ بھنور میں ڈولے ناؤ، آر رہی نہ پار گئی، کچھ عشق کی موجیں لے ڈوبی، کچھ ہجر کی آندھی مار گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کے بالکل اس کی نشست کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی اپنے باپ کے پاس۔ تم جانے نہیں یہ درد میرا، یا جان کے بھی انجانے ہو۔ ایک پل یہ لگے اپنے ہو تم، ایک پل یہ لگے بیگانے ہو۔ دل نہ یہ پہیلی بوجھ سکا، تم کون پیا، تم کون پیا، یہ بھید تم ہی اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ بن بولے جو تم کہتے ہو، بن بولے ہی وہ سن لوں میں، بھر کے تم کو ان آنکھوں میں، کچھ خواب نئے سے بن لوں میں۔ نہ اپنا آپ دکھائی دے جب دیکھوں خود کو درپن میں، یہ میں ہی ہوں یا یہ تم ہی ہو، من الجھا ہے اس الجھن میں، مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا،
تم کون پیا، تم کون پیا۔ وہ جیسے جیسے یہ گانا سن رہی تھی رو رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ سحر، آر یو آل رائٹ؟ اس کا شوہر اسے دیکھ کے گھبرایا، آنکھیں تو میری بھی بہہ رہی تھیں، پتہ نہیں کیوں، یہ مجھے نہیں پتا۔ سحر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسامہ، چلے یہاں سے پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کا شوہر اسے وہاں سے لے کے چلا گیا۔ جاتے ہوئے بھی وہ رو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے آنسو میرے اندر کہیں گر رہے ہیں۔ میں گھر واپس آ گیا، بچے اور ارسلہ سو چکی تھی۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، خود کو دیکھنے لگا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس کی شادی وسیم سے کیوں نہیں ہوئی؟ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے تو شادی کیوں نہیں کی؟ سامنے آئینے میں مجھے اپنے چہرے میں بھی سحر کا چہرہ نظر آنے لگا، روتا ہوا، سسکیاں بھرتا ہوا۔ سحر کے شوہر کی باتیں یاد آنے لگی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے، تو پھر بچی 5 سال کی کیسے ہو سکتی تھی؟ اور پھر شزا؟ کچھ دیر سوچنے پہ ہی یہ گتھی سلجھ گئی۔ تو کیا سحر اس شخص کی دوسری بیوی تھی؟ مگر کیوں؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے میں بیڈ پہ لیٹ چکا تھا، مگر میری سوچوں کا سلسلہ صرف سحر پہ ہی گھومتا رہا۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگی، خواب میں بھی وہی مجھے روتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے چڑ ہونے لگی کہ میں کیوں اسے بھول نہیں پا رہا تھا، میں ارسلہ سے انصاف نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ پھر بھی مجھ سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ یہ اس کا اعلیٰ ظرف تھا۔ میں نے ارسلہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں سحر کو دیکھ چکا ہوں۔ چند روز کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ ماموں کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ سحر کی شادی ہو چکی ہے، وہ وہاں نہیں ہوتی۔ بڑے ماموں، چھوٹے ماموں، ممانیاں سب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا میں مصروف تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ کہاں شادی ہوئی ہے سحر کی، تو پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سوال کیا، تو ارسلہ نے کندھے اچکائے۔ اسی وسیم سے ہوئی ہوگی، اور کہاں ہونی ہے؟ کیوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ کس سے ہوئی ہے؟ میرے سوال پہ وہ کندھے اچکا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، اور جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا میں نے دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ اگر کبھی ماموں ممانی اس کا ذکر کرتے بھی ہیں تو میں انہیں ٹوک دیتی تھی، کیونکہ اس نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کے میں نے اسے دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ میرے لیے کتنا کچھ تم نے قربان کیا ہے ارسلہ، مجھے ہمیشہ اپنا آپ تمہارا مقروض لگتا ہے۔ میری بات سن کے وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، میرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، اپنا سر میرے کندھے پہ رکھ دیا، اپنے بازو میرے گلے میں ڈال کے میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ جناب، اسے محبت کہتے ہیں، جسے آپ احسان کا نام دے کے میری محبت کی توہین کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا یوں میرے ساتھ لگ جانا مجھے بے چین کر دیتا تھا۔ میں نے بڑے آرام سے اس کا ہاتھ خود سے پیچھے کیا، البتہ اس کا سر اپنے کندھے سے نہیں ہٹا سکا۔ میری محبت تمہارے لیے بس امتحان ہی بنی ہے۔ تم ہو تو ابھی تک میرے ساتھ ہو، کوئی اور ہوتی تو کب کا مجھے چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، میری جگہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی، میں کسی اور کو آنے ہی نہیں دیتی۔ یہ بات تو عام سی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کسی پھانس کی طرح چبھ گئی۔ بچوں کو دیکھو سو گئے کہ نہیں، پتہ نہیں کیوں میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائے۔ میری بات پہ اس نے اپنا سر میرے کندھے سے ہٹا لیا اور بچوں کو دیکھنے چلی گئی۔ چند روز بعد میں اپنے اسی دوست سے ملنے گیا جس کے چھوٹے بھائی کی شادی میں میں نے سحر کو دیکھا تھا۔ باتوں باتوں میں نے اس کے شوہر کا ذکر کیا۔ کچھ دیر بعد اسے یاد آیا، ارے اسامہ حیدر، ہاں وہ میری والدہ کا بھانجا ہے۔ میں نے کہا میں نے شادی پہ دیکھا تھا، بیٹی بہت پیاری تھی، اس کی وائف بھی اچھی تھی۔ میں پتہ نہیں کیوں سحر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ہاں وہ اس کی سیکنڈ وائف ہے، پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اوہ اچھا، جامی کہنے لگا بہت اچھی لڑکی ہے، کافی سلجھی ہوئی ہے، اس کی بیٹی کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ لڑکی اسامہ سے کافی چھوٹی لگتی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وسیم نے سحر کو چھوڑ دیا ہوگا تبھی اسے اسامہ سے شادی کرنی پڑی۔ ہاں شاید 13-14 سال کا فرق ہے، اور وہ تھی بھی کنواری۔ اسامہ کی بیٹی کی اسکول ٹیچر تھی، اس کی بیٹی نے ضد پکڑ لی کہ وہ اپنی ٹیچر کو ہی ماما بنائے گی، تو بس اسامہ کی تو لاٹری لگ گئی۔
اس عمر میں ایک بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے سحر جیسی بھولی بھالی لڑکی مل گئی. بہت کم گو ہے، باحیا بھی بہت ہے، اور بہت تحمل مزاج ہے جو اسامہ جیسے شخص کے ساتھ نبھا رہی ہے. اینی وے، چائے پیو تم. جامی نے جیسے بات ہی ختم کر دی اور مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا. اسامہ جیسے شخص کے ساتھ نبھا رہی ہے، کیا مطلب؟ کیا وہ اچھا نہیں تھا؟ میں چائے پی کے واپس آ گیا. لندن کا ویزا لگ چکا تھا اور ہمیں 15 دن بعد واپس چلے جانا تھا. پتہ نہیں پھر کبھی واپسی ہوتی بھی یا نہیں ہوتی. ایک بار شام کے وقت میں مال سے باہر آیا تو بچوں کے لیے کوئی شاپنگ کر رہا تھا. ارسلہ تو اپنی ہی مرضی کے کپڑے خریدتی تھی، نہ میں نے کبھی اسے خرید کے دیے تھے نہ ہی کبھی اس نے پہنے تھے. شاید میں خرید کے دیتا تو وہ انکار نہ کرتی. تبھی موسم نے کروٹ لی. بارش شروع ہو چکی تھی. میں گاڑی میں بیٹھا گھر جا رہا تھا اور بارش بہت تیز ہو چکی تھی. تبھی میں نے مین روڈ پہ کھڑی سحر کو دیکھا. ہاتھ میں کچھ کتابیں پکڑی ہوئی تھی. رکشہ روک رہی تھی لیکن کوئی بھی رکشہ رک نہیں رہا تھا. وہ بارش میں پوری بھیگی ہوئی تھی. میری گاڑی اسی روڈ پہ تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں گاڑی کو اس کے سامنے لے جا کے بریک لگائی. وہ چند قدم پیچھے ہٹی. میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا. مجھے دیکھ کے اس نے اپنا رخ بدلا. آؤ بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. جی نہیں شکریہ. میں نے کہا میں گھر چھوڑ دوں گا تمہیں، بیٹھ جاؤ، بہت بارش ہو رہی ہے. میں نے کہا نا آپ یہاں سے جائیں. یہ کہہ کے اس نے پھر سے رکشہ روکا لیکن وہ انکار کرتا ہوا چلا گیا. گھر دور ہے، تم ایسے نہیں جا سکتی، سڑکوں کی حالت دیکھو، پانی بھرا ہوا ہے. میں وہیں کھڑا رہا. اس نے 3-4 رکشوں کو روکا. جب نہیں رکے تو پیدل چلنے لگی. میں نے بھی گاڑی دھیرے سے آگے بڑھا دی. ضد مت کرو، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا. تبھی اس کے موبائل پہ فون آنے لگا. اس نے پرس میں سے موبائل نکالا لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ شاید پانی ڈلنے لگا جس سے وہ بند ہو گیا، یا پھر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی تھی. وہ بے بسی سے کھڑی ہو گئی تھی، بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی. شاید بارش کا پانی چہرے پہ بہت زیادہ گر رہا تھا، یا پھر شاید آنسو صاف کر رہی تھی. میں گاڑی سے نیچے اترا. سحر، میں تمہیں تمہارے ہی گھر چھوڑوں گا. اس وقت تمہیں رکشہ نہیں ملے گا، بیٹھ جاؤ. بے بسی سے اس نے میری طرف دیکھا تھا. میں نے فرنٹ ڈور کھول دیا اور وہ بیٹھ گئی. میں نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کے بیٹھ گیا. اپنے گھر کا جو پتہ اس نے بتایا وہ واقعی یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا. بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی. میرے اندر بے شمار سوال تھے جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھے. محبت وسیم سے کی تھی تو پھر شادی اسامہ سے کیوں کی؟ میں نے گاڑی مین روڈ پہ لا کے پوچھ ہی لیا. اگر مجبوری نہ ہوتی اور بارش اتنی نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کھڑکی کو کھول کے باہر دیکھنے کا شغل فرماتی. ابھی بھی رخ کھڑکی سے باہر ہی تھا. میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پلیز گاڑی تھوڑی تیز چلائیں، بہت طوفانی بارش ہے. گاڑی تیز چلاؤں گا تو پانی انجن میں جائے گا اور گاڑی بند ہو جائے گی. پھر خاموشی سے چلائیں. یہ اس نے دوسری بات مجھ سے کی. میں واپس لندن جا رہا ہوں، شاید اب کبھی بھی واپس نہ ہوں. یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ بے نیاز ہونے کی کوشش کر رہی تھی. اسٹیئرنگ پہ میری گرفت مضبوط ہوئی. میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی. طوفان صرف باہر ہی نہیں ہے سحر، میرے اندر بھی طوفان مچا ہوا ہے. میرا لہجہ خود بخود سخت ہونا شروع ہوا. محبت وسیم سے کی تھی اور بہت شدت سے کی تھی، تو شادی اسامہ سے کیوں کی؟ پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے؟ میرا لہجہ بے حد بلند ہوا. میرے اندر کی ساری کڑواہٹ میری زبان پہ تھی. وہ گاڑی کا لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ اسی وقت کھلتا جب میں اپنی جانب کا لاک کھولتا. مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں خود مینج کر سکتی تھی. آپ نے کیوں مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا ہے؟ مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے؟ ہاں یہی سمجھ لو. مجھے سکون کی زندگی گزارنی ہے لیکن میرے اندر کی بے چینی سے میں کب پاگل ہو جاؤں گا. بتاؤ مجھے، محبت وسیم سے کی تھی تو شادی اسامہ سے کیوں؟ میں نے کسی سے محبت نہیں کی تھی سوائے ایک شخص کے. اس نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا. بات ختم ہو گئی. وسیم میرا کزن تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. گاڑی تیز چلائیں پلیز. ابھی بھی اس نے ہاتھ پہ بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا. میں نے خود دیکھا تھا تمہیں اس کے ساتھ. ہاں تو ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو میرے ساتھ دیکھا، اس کی باتوں پہ بھروسہ کر لیا، رشتہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی.
آپ نے جہاں شادی کرنی تھی آپ نے کر لی، میری شادی جہاں ہونی تھی ہو گئی۔ اب آپ کو مسئلہ کیا ہے مسٹر عیسیٰ؟ کیوں گڑھے مردے اکھاڑنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں نے بے بسی سے کہا تھا، جہاں دیکھتا ہوں تم ہو۔ کیوں میری جان کا عذاب بن گئی ہو؟ میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک بار اس نے میری طرف دیکھا۔ چلی تو گئی ہوں اب آپ خدا کے لیے گاڑی کا لاک کھولیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ شاید بیٹھنے سے کترا رہی تھی۔ جا ہی تو نہیں رہی ہو تم میری زندگی سے۔ میں نے سامنے سے نظریں ہٹا کے اس کی طرف دیکھا تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پچھتاوا شاید اس انسان کو لگتا ہے جو محبت پہ بھروسہ نہیں کرتا، اور محبت میں اگر بھروسہ نہ ہونا مسٹر عیسیٰ تو وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اور شکر ہے کہ میں آپ کی کھوکھلی محبت سے بہت جلد نکل آئی۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور بڑی تیکھی ڈالی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ میں اس کے علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ گاڑی یہیں روک دے، میں چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ میں تمہیں گھر تک چھوڑوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزرا تھا۔ ظاہر ہے تم سے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی بہت کرتا ہوگا۔ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کے تم پہ شک بھی نہیں کرے گا۔ کم آن اپنا گھر بتاؤ۔ وہ مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے واقعی مجھے اپنا گھر بتا دیا۔ میں نے لاک کھول دیا، وہ باہر نکل چکی تھی۔ اب آپ جائیے یہاں سے۔ میں گاڑی بس کچھ ہی آگے لے کے گیا تھا جب ایک دھاڑ دار آواز پہ میری گاڑی کو بریک لگی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ اسامہ میں کتابیں لینے گئی تھی۔ بارش ہو گئی تھی، کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ملا ہے تو آئی ہوں۔ فون کہاں ہے تمہارا؟ کہاں جاتی ہو تم؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ فون کی بیٹری لو تھی، ڈیڈ ہو گیا ہے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو۔ صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ جو قصے تمہارے سن رکھے تھے نا، میں تم سے شادی ہی نہ کرتا۔ لوگوں کے سامنے تمہاری اور اپنی عزت کا بھرم رکھے ہوا ہوں میں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کھڑی رہو پوری رات باہر۔ میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ جیسے ہی سحر کے گھر کے پاس آیا تو دروازہ دھاڑ سے بند ہوا۔ شاید اس کے شوہر نے اسے دھکا دیا تھا کیونکہ اب وہ زمین پہ گری ہوئی تھی، اور مجھے لگا کہ کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہے۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ جیسے اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو ماتھے پہ چوٹ لگنے سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے میرے تو تن بدن میں آگ لگی۔ اس شخص کی اتنی ہمت! میں نے مٹھیاں بھینچی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کو دھڑ دھڑا کے رکھ دیتا، وہ جلدی سے اٹھی اور میری کلائی پکڑ لی۔ نہیں عیسیٰ، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تمہارا خون بہہ رہا ہے، تمہیں چوٹ لگی ہے۔ پتہ نہیں اس کی چوٹ مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا میرے اندر کہیں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلائی، تم ہوتے کون ہو؟ کون ہو تم؟ تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ خبردار جو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے دھکے دے رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی مت آنا۔ پھر روتے ہوئے وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اسامہ، خدا کے لیے دروازہ کھولیں۔ بہت ملتجی لہجہ تھا۔ مجھے لگا کسی نے کند چھری سے میرے دل کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خدا کے لیے دروازہ کھولیں، آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی، بس آخری بار مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں بری نہیں ہوں؟ سسکیوں سے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر اس کے آنسو میرے اندر گر رہے تھے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ گھر آیا تو چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ بارش ابھی بھی بہت تیز تھی۔ اندر آیا تو بچے سو چکے تھے۔ کمرے میں جانے لگا تو ارسلہ کی باتوں نے میرے قدم روکے۔ کب تک تم مجھے بلیک میل کرتے رہو گے؟ تم سے ایک کام لیا تھا اور ان 6 سالوں میں تمہیں بہت اچھی اماؤنٹ دے چکی ہوں۔ خبردار جو تم عیسیٰ کے سامنے آئے یا تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی۔ ہاں تو مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا تم نے، اپنے ہر عمل کا پیسہ لیا تھا، اور ان 6 سالوں میں لاکھوں روپیہ تم مجھ سے لے چکے ہو وسیم۔ صرف 10 منٹ کے ڈرامے کا اتنا پیسہ نہیں بنتا۔ ارسلہ کے منہ سے وسیم کا نام سن کے مجھ پہ حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مل گئی مجھے عیسیٰ کی محبت۔ وہ میرا تھا، اسے میں کسی اور کا ہونے دیتی بھی نہیں۔ اور وہ سحر، اس نے کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنی محبت اسے دے دوں گی؟
محبت کوئی دان میں دینے والی چیز نہیں ہوتی. میں تمہیں بہت پیسے دے چکی ہوں، اور ویسے بھی میں لندن چلی جاؤں گی تو یہ گھر تم رکھ لینا. اس سے بڑی اور کیا قیمت دوں تمہیں؟ تبھی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا. ارسلہ کی میری طرف پشت تھی. میں اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا. وہ ایک دم پلٹی، مجھے اپنے پیچھے دیکھ کے حیران رہ گئی. میں نے فون کان پہ لگایا. دیکھو میڈم جی، تمہارے کہنے پہ میں نے اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا. بہت بدنامی ہوئی ہے اس کی میرے نام کے ساتھ. اس کے رشتے نہیں آتے تھے. شادی بھی ہوئی تو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ، اور وہ بھی ایک شکی مرد کے ساتھ. اور تم اپنی محبت کے ساتھ لندن میں عیش کر رہی ہو. پیسے تو دینے پڑیں گے تمہیں، ورنہ تمہارے شوہر کو سچ بتا دوں گا کہ تمہارے ہی کہنے پہ میں گھر آیا تھا اور تمہارے کہنے پہ سب کچھ کیا تھا، اور تمہارے مطابق سب کچھ ہو بھی گیا. پیسے دے رہی ہو یا پھر میں نے فون زور سے دیوار پہ مارا. کئی ٹکڑوں میں وہ فون ٹوٹ کے زمین پہ گرا. ارسلہ کا رنگ فک ہوا تھا. پھر ایک زوردار تھپڑ میں نے اس کے منہ پہ مارا. برباد کر کے رکھ دیا تم نے میری سحر کو، برباد کر کے رکھ دیا تم نے مجھے. کیا سمجھتی ہو میں محبت کرتا ہوں تم سے؟ نہیں ارسلہ بیگم، میں تم سے محبت نہیں کرتا. مجھے تم سے محبت کبھی ہوئی ہی نہیں. تمہارے قریب بھی آتا تھا تو سحر کا چہرہ نظر آتا تھا. کیوں تم نے اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا؟ میں نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا. وہ ہوتی کون تھی مجھ سے میری محبت چھیننے والی؟ ارسلہ رو رہی تھی. تم سے میں نے محبت یونیورسٹی میں کی تھی. 8 سال تمہیں چاہا تھا. 8 سال اس بات کی منتظر تھی کہ تم مجھ سے اظہار کرو گے، میرے حسن کو سراہو گے، مجھ سے محبت کرو گے، مجھے چاہو گے. اور تمہیں میں نظر نہیں آئی. میں تمہیں کیوں نظر نہیں آئی عیسیٰ؟ یونیورسٹی کے کئی لڑکے مرتے تھے مجھ پہ. میرے خاندان کے کئی لڑکے مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے. میں نے تمہاری خاطر سب کو چھوڑا، اور تمہیں وہ معمولی سی لڑکی پسند آ گئی. اس کی اوقات کیا تھی میرے سامنے؟ ہاں میں نے ناٹک کیا تھا، پر تمہاری محبت میں کیا تھا. مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. پچھتاوا تو اب تمہیں ہوگا. میں نے اس کے بال پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا. حالانکہ میں ایسا شخص نہیں تھا کہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا. تمہیں پتہ ہے آج اس کے شوہر نے اسے دھکا دیا. اس کے ماتھے پہ چوٹ بہت گہری تھی، خون بہہ رہا تھا، اور وجہ تم ہو. یہ کیا کر رہے ہو عیسیٰ؟ میرے بال چھوڑو! وہ چیخی تھی. اور چیخو. تمہاری چیخوں میں اپنے اندر کی چیخوں کی آواز کم کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے اس کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑ دیے. الماری کھولی، دراز کھولا، اور اپنا ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹیں سب کچھ پھاڑ دیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم نے لندن واپس جانا تھا. کہیں نہیں جاؤں گا میں واپس نہیں جاؤں گا. اگر تم میرے بچوں کی ماں نہ ہوتی تو خدا کی قسم تمہیں کھڑے کھڑے فارغ کر دیتا. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سحر میرے دل میں آج بھی بستی ہے. بہت محبت کرتا ہوں اس سے، اور اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا. تم میری زندگی میں تو ہو، لیکن میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہو، نہ کبھی ہوگی. آج کے بعد تمہارا میرا تعلق ختم. تم اس گھر میں صرف میرے بچوں کی ماں بن کے رہو گی. اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ زبردستی کسی مرد کی زندگی میں شامل ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تمہاری وجہ سے میری سحر بدنام ہوئی. تمہاری وجہ سے اسے ایک شکی مزاج شخص سے شادی کرنی پڑی. تمہاری وجہ سے وہ اذیتیں برداشت کر رہی ہے. اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے چین کیوں نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ وہ روتی تھی، اس لیے نہیں آتا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی، اس لیے بھی مجھے چین نہیں آتا تھا کیونکہ وہ بے قصور تھی. نفرت کرتا ہوں میں تم سے. سن لیا تم نے؟ میں نفرت کرتا ہوں تم سے ارسلہ. وہ رو رہی تھی، اور میں نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا. گھٹنوں کے بل بیٹھ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. کاش میں اس کی بات سن لیتا، کاش میں اس پہ بھروسہ کر لیتا. دل سے جڑے ہیں دل اپنے، کہنے کو کوئی رشتہ ہی نہیں. اس پاکیزہ سے بندھن کو دنیا میں کوئی سمجھا ہی نہیں. جب گھاؤ لگے کوئی تم کو تو درد یہاں بھی ہوتا ہے. جب نم ہو تمہاری یہ آنکھیں تو دل یہ میرا بھی روتا ہے. تم نے بھی مگر یہ پوچھ لیا
تم کون پیا، تم کون پیا۔ میں آواز بلند پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، کیونکہ آج بھی میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی۔ اس کے زخموں کو دیکھ کے ٹیس میرے دل میں اٹھتی تھی، اس کے آنسو میرے دل میں گرتے تھے۔ میرا تعلق کبھی اس سے ختم ہوا ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔